السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّمَانَ قَدْ أَصْبَحَ فِي فَسَادٍ عَظِيمٍ۔ جان لیجئے کہ زمانہ بہت فساد والا ہو گیا ہے۔ قد اصبح فی فساد عظیم، فساد عظیم میں ہو گیا ہے، یعنی بہت پرفتن ہو گیا ہے، پر آشوب ہو گیا ہے۔ وَأَصْبَحَ النَّاسُ فِي ضُرٍّ كَثِيرٍ۔ الضُّرُّ تکلیف، اور لوگ بڑی تکلیف میں پڑ گئے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَشْغَلُونَكَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى۔ اس لیے کہ وہ تجھے عبادت سے، اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں۔ حَتَّى لَا يَكَادَ يَحْصُلَ لَكَ مِنْهَا شَيْءٌ، یہاں تک کہ منہا ہا ضمیر عبادت کی طرف راجع ہے، یہاں تک کہ عبادت میں سے تجھے کوئی چیز حاصل ہونے کے قریب نہیں۔ حتی لا یکاد یحصل لک منہا شیء، یہاں تک کہ تجھے کچھ بھی عبادت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ثم یفسدون علیک ما حصل لک، پھر وہ فاسد کر دیں گے تجھ پر اس عبادت کو جو تجھے حاصل ہوگی۔ پہلے تو عبادت ہی نہیں کرنے دیں گے، اور اگر کچھ کر بھی لے تو وہ تیری عبادت فاسد کر دیں گے۔ حتی لا یکاد یسلم لک منہا شیء، یہاں تک کہ عبادت میں سے کچھ بھی یا کچھ بھی عبادت تیرے لیے سلامت نہیں رہے گی، سلامتی کے قریب نہیں رہے گی۔ فلزمت کل عزلۃ والتفرد عن الناس، تو تجھ پر لازم ہے لوگوں سے دوری اور تنہائی اختیار کرنا۔ والاستعاذۃ باللہ تعالی من شر ھذا الزمان واہلہ، اور اس زمانے کے لوگوں سے، اس زمانے کے لوگوں کی برائی سے اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے نا۔ والاستعاذۃ باللہ تعالی من شر ھذا الزمان واہلہ، اور اس زمانے اور اس کے لوگوں کی برائی سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا لازم ہے تجھ پر۔ واللہ تعالی الحافظ بفضلہ ورحمتہ، اور اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے تیرا محافظ ہے، تیری حفاظت فرمائے گا۔ فَإِنْ قِيلَ فَمَا حُكْمُ الْعُزْلَةِ وَالتَّفَرُّدِ عَنِ النَّاسِ، تو اگر کہا جائے کہ لوگوں سے تنہائی اور کنارہ کشی کا کیا حکم ہے، فَبَيِّنْ لَنَا حَالَ طَبَقَاتِ الْخَلْقِ فِيهَا، تو ہمارے لیے بیان کیجئے اس بارے میں، یعنی تنہائی اور تفرد کے بارے میں مخلوق کے طبقات کے حالات بیان کیجئے۔ وَالْحَدَّ الَّذِي يَجِبُ مِنْهَا، اور وہ حد بیان کیجئے تنہا رہنے کی جو واجب ہے۔ یا رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ جملہ معترضہ ہے۔ فَعْلَمْ رحمك اللہ وَإِيَّانَا أَنَّ النَّاسَ فِي هَذَا الْبَابِ رَجُلَانِ، تو جان لیجئے اللہ آپ پر اور ہم پر رحم فرمائے کہ لوگ اس باب میں، یعنی عزلت نشینی اور تنہائی کے باب میں لوگ دو قسم کے ہیں، دو مرد ہیں، یعنی دو قسم کے ہیں۔ رجل لا حاجت بالخلق الیہ فی علم و بیان حکم، ایک شخص وہ ہے لا حاجت بالخلق الیہ،
کہ مخلوق کو جس کی ضرورت نہیں ہے، لا حاجت بالخلق الیہ کی ضمیر راجع ہے رجل کی طرف. ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی مخلوق کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فی علم و بیان حکم، علم کے بارے میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حکم کے بیان اور علم کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مخلوق کو، یعنی وہ اتنا بڑا عالم ہے ہی نہیں کہ مخلوق کو جس کی ضرورت ہو. ایک شخص ایسا ہے کہ مخلوق کو اس کی ضرورت نہیں، نہ حکم کے بیان میں اور نہ علم کے بارے میں. فل اولا بہذا الرجل، تو اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے التفرد عن الناس، لوگوں سے تنہا رہنا، لوگوں سے کنارہ کشی اس شخص کے لیے بہتر ہے. فلا یخالطہم الا فی جماعت او جماعت او عید او حج، تو وہ لوگوں سے نہ ملے، ملاقات نہ کرے مگر جمعے میں یا جماعت پنجگانہ میں یا عید میں یا حج میں، او مجلس علم بالسنہ، یا سنت کی علمی مجلس میں، او حاجت فی معیشت لا بد له من ذلک، یا معیشت کی ذریعے معاش کی کسی ضرورت میں جو اس کے لیے ضروری ہے، لا بد له من ذلک، جو اس کے لیے ضروری ہے جس سے اس کو چھٹکارا نہیں، او حاجت فی معیشت، یا ذریعہ معاش کی کسی ضرورت میں جو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی جس سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے. وَإِلَّا فَيُوَارِي شَخْصَهُ، ورنہ وہ اپنی شخصیت کو چھپائے، یعنی ان چیزوں کے علاوہ میں جمعہ، جماعت، عید، حج، علمی مجلس، اپنی معیشت کی ضرورت ہے نا، زندگی کی ضرورت کے علاوہ معاملات میں اپنی شخصیت کو وہ چھپائے. وار یواری موارات باب مفعلہ سے، فیواری شخصہ، تو اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو چھپائے. ویلزم کنہ، اپنے گھر کو میں پابندی کرے، اپنے گھر کو لازم پکڑے. کن کا معنی ہوتا ہے وہ عمارت وغیرہ جس میں حفاظت رہے انسان کی، ہے نا، جمع کنہ. اور اپنے آشیانے کو، اپنے گھر کو لازم، اپنے گھر میں التزام کرے، اپنے گھر کی پابندی کرے، لازمی طور پر اپنے گھر میں رہے. لا یعرفو، نہ لوگوں سے جان پہچان کرے، لا یعرف ولا یعرف، اور نہ اس سے کوئی جان پہچان کرے، نہ اس سے کوئی تعارف رکھے. فاما ان احب هذا الرجل ان ينقطع عن الناس، رہا اگر یہ شخص محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اگر یہ شخص پسند کرتا ہے ان ينقطع عن الناس کے لوگوں سے الگ رہے، تعلق منقطع کر لے، فلا يخالطهم فی امر من الامور البتہ، تو ان سے بالکل بھی کسی معاملے میں ملاقات نہ کرے، اختلاط نہ کرے، میل جول نہ رکھے. من دین و دنیا، جیسے کہ دین دنیا کا معاملہ، و جماعت و جمعت وغیرہ، جماعت اور جمعہ اور ان کے علاوہ معاملات. لما یرا لہو فی ذالک من مصلحتی و فراغی، یہ سب یکسر تعلقات منقطع کرنا ہے نا، یہ لما علام تعلیلیہ اس وجہ سے ہو، ما یرا لہو، جو وہ دیکھ رہا ہے اپنے لیے، فی ذالک اس میں، من مصلحت ہی، اپنی مصلحت، اپنی بھلائی، و فراغ ہی، اور اپنی عبادت کے لیے فرصت ہے نا. فاما ان احب هذا الرجل، رہا یہ کہ اگر یہ شخص پسند کرتا ہو ينقطع عن الناس کے لوگوں سے تعلقات بالکل منقطع کر لے، فلا يخالطهم فی امر من الامور، تو ان سے کسی بھی معاملے میں میل جول نہ رکھے،
من دین و دنیا دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، و جماعت و جمعت وغیرہ، جماعت اور جمعہ اور ان کے علاوہ معاملات میں کس وجہ سے تعلقات منقطع کر لے؟ لام تعلیلیہ، اس وجہ سے کہ وہ اپنے لیے اس میں اپنی بھلائی اور اپنی فراغت دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ ذَلِكَ، تو اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے ان چیزوں میں جو ہے الگ رہنے اور ان چیزوں میں بھی لوگوں سے ملاقات نہ کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ الا بأحد امرین، مگر ان دو امر میں سے کسی ایک کے ذریعے، دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے گی تبھی ایسا شخص جو ہے لوگوں سے الگ رہ سکتا ہے۔ اما ان یصیر الی موضع، یا تو وہ ایسی جگہ چلا جائے، ایسی جگہ ہو جائے، ہے نا، ایسی جگہ چلا جائے، لا یلزمہ ہنالک ہذہ الفرائض، کہ جہاں یہ فرائض اس پر لازم نہ ہوں، ایسی جگہ چلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان فرائض میں جو ہے ان فرائض سے الگ رہنے اور کنارہ کش رہنے کی اسے اجازت ہوگی، یا تو ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں یہ فرائض اس پر لازم نہ ہوں، اس پر عائد نہ ہوں۔ کَرُؤُوسِ الجبال، جیسے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے، جنگلات میں، ہے نا، صحرائی علاقوں میں چلا جائے، تو وہاں جمعہ جماعت وغیرہ دنیا کا کوئی معاملہ اس پر عائد ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگوں سے الگ رہنے اور ان فرائض و واجبات سے اس کو، ہے نا، دور رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ کَرُؤُوسِ الجبال، جیسے کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے، وہ بطون الاودیۃ ونحوہا، اور وادیوں کے بطن میں، وادیوں میں چلا جائے اور ان جیسی جگہ میں چلا جائے۔ وَلَعَلَّ هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ، شاید یہی ایک وجہ تھی، التي دعت العباد الى تلك المواضع البعیدہ عن الناس، کہ جس نے عابدوں کو جو عابدوں کو لے گئی، جس وجہ نے عابدوں کو دعوت دی الى تلك المواضع، ان مقامات کی طرف، جو عابدوں کو لے گئی ان مقامات کی طرف، البعیدۃ عن الناس، جو لوگوں سے دور دراز تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک وجہ بتا دی، وَإِمَّا أَن يَتَيَقَّنَ بِالْحَقِيقَةِ، یا وہ حقیقی یقین رکھے، یا وہ حقیقی یقین رکھے، کس چیز کا حقیقی یقین رکھے؟ یا وہ حقیقی یقین رکھے یعنی حتمی یقین رکھے، ان الضرر الذی یلحقہ فی مخالطۃ الناس، کہ وہ نقصان جو اس کو لاحق ہوگا لوگوں سے میل جول رکھنے میں، بے سبب ہذہ الفروض، ان فرائض کی وجہ سے، اعظم من ترکہا، وہ ان کو چھوڑنے سے زیادہ عظیم ہوگا، وہ ان کو چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ زیادہ بڑا ہوگا۔ وَإِمَّا أَن يَتَيَقَّنَ بِالْحَقِيقَةِ، یا تو وہ حقیقی اور یقینی علم رکھے، حتمی یقین رکھے اس بات کا، ان الضرر الذی یلحقہ فی مخالطۃ الناس، کہ وہ نقصان جو لوگوں سے میل جول میں اسے لاحق ہوگا، بے سبب ہذہ الفروض، ان فرائض کی وجہ سے، یعنی ان فرائض کو ادا کرنے جائے گا، جمعہ پڑھنے جائے گا، جماعت میں شریک ہونے جائے گا، ہے نا، تو ان فرائض کی وجہ سے، ہے نا، ان فرائض کو ادا کرنے جائے گا تو لوگوں سے میل جول کرنا پڑے گا، ملاقات کرنی پڑے گی، تو ان فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے جو لوگوں سے ملاقات کرے گا تو ان کی وجہ سے جو تکلیف اس کو پہنچے گی، اعظم من ترکہا، وہ تکلیف زیادہ ہوگی ان فرائض کو ترک کرنے کی بنسبت، یعنی اگر فرائض چھوڑ دے
تو وہ نقصان نہیں پہنچے گا اسے، اور اگر فرائض ادا کرنے جائے تو اس کے دوران جو ہے لوگوں سے میل جول کرنے میں اور زیادہ گناہ اس پر آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں ان کو ادا کرنے کے لیے جانا، لوگوں سے میل جول رکھنا ہے نا، اس سے جو نقصان ہوگا زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ لوگوں سے ملاقات نہ کرے، فرائض ادا نہ کرے، تو اس کو کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی۔ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ فِي ذَلِكَ، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس بارے میں یعنی ان فرائض کو ترک کرنے کے بارے میں عذر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو دو صورتیں ہو گئیں، کیسے آدمی کے بارے میں؟ ایسے آدمی کے بارے میں کہ مخلوق کو جس کی ضرورت نہ ہو، ہے نا، کسی حکم شرعی کے بتانے کے بارے میں بھی مخلوق کو اس کی ضرورت نہ ہو، نہ اس کے علم کی ضرورت ہو لوگوں کو، ہے نا، تو ایسے شخص کے لیے فرائض وغیرہ چھوڑ کر جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے، عزلت نشینی کر لے، تو اس کے لیے دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو اس کے لیے یہ تنہائی ہے نا مطلب جائز ہوگی۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں یہ فرائض اس پر عائد ہی نہ ہو، جیسے کہ پہاڑ کی چوٹیوں میں یا وادیوں میں چلا جائے، اور دوسری صورت یہ بتائی کہ لوگوں سے ہے نا ملاقات کرنے میں ان فرائض کو ادا کرنے کی صورت میں لوگوں سے ملاقات کرنے میں جو نقصانات اور گناہ اس کو پہنچیں گے ہے نا وہ زیادہ ہوں گے ان فرائض کو چھوڑنے کی بنسبت، تو اس صورت میں اس کے لیے عذر ہوگا کہ وہ تنہا رہے، اجازت ہوگی اس کے لیے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا بِمَكَّةَ حَرَسَهُ اللَّهُ، اور میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا، حرسہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، بعض المشائخ المتفردین من اہل العلم، بعض اہل علم مشائخ جو تنہا رہتے تھے، ہے نا، عزلت نشین المتفردین، بعض اہل علم عزلت نشین مشائخ کو میں نے مکہ میں دیکھا، وَهُوَ لَا يَحْضُرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي الْجَمَاعَةِ، اس حال میں دیکھا کہ وہ مسجد حرام میں حاضر نہیں ہوتے تھے جماعت میں، مَا قُرْبِهِ مِنْهُ، حالانکہ مسجد حرام ان کے قریب تھی، وَسَلَامَةِ حَالِهِ، اور ان کے حالات بھی سلامت تھے، اپاہج نہیں تھے، اندھے نہیں تھے، کہ جو جماعت کا ترک جماعت کا عذر ہوتا ہے وہ عذر بھی ان کے اندر نہیں پایا جا رہا تھا۔ فَحَاوَرْتُهُ فِي ذَلِكَ يَوْمًا فِي حَالِ تَرَدُّدِي إِلَيْهِ، حاور یحاور محاورہ، باہم بحث و مباحثہ کرنا، گفتگو کرنا، تو میں نے ان سے گفتگو کی، فی ذالک، اس بارے میں، یومن، ایک دن، فی حال ترددی الیہ، اس حالت میں جب میں ان کے پاس آتا جاتا تھا، تردد الیہ، بار بار آنا جانا، کسی کے پاس آنے جانے کی عادت بنا لینا، ان کے پاس آنے جانے کی حالت میں نے ان سے اس بارے میں ایک دن گفتگو کی، فَذَكَرَ مِنْ عُذْرِهِ، تو انہوں نے اپنا عذر بیان کیا، مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں لوگوں سے ملاقات میں ہے نا ایسی گفتگو کرنی پڑتی ہے اور مجبور ہو جاتے ہیں، لوگ ہمارے سامنے الٹا سیدھا کچھ بھی بولنے لگتے ہیں، ہے نا، تو اس سے جو گناہ ہوتا ہے ہمیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جماعت میں نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ فَذَكَرَ مِنْ عُذْرِهِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، تو ان بزرگ نے ہم سے اپنا وہ عذر بیان کیا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، وَهُوَ، اور وہ یہ ہے، أَنَّ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ، کہ وہ جو ثواب انہیں حاصل ہوگا، جو ثواب انہیں حاصل ہوگا جماعت میں حاضری کی وجہ سے، لا يفی بما يلحقه من الآثام والتبعات فی الخروج الى المسجد ولقاء الناس، وہ برابر نہیں ہے، وہ ثواب، وفیفی برابر ہونا، وہ ثواب برابر نہیں ہوگا اس کے، ما یلحقہ، جو انہیں لاحق ہوں گے گناہ، والتبعات، اور نقصان، خسارے، جو ان کو خسارے اور گناہ ان کو لاحق ہوں گے، ان کو پہنچیں گے، فی الخروج الی المسجد، مسجد تک نکلنے میں، ولقاء الناس، اور لوگوں سے ملاقات کرنے میں۔
قلت انا، میں کہتا ہوں، و جملۃ الامر، و خلاصہ کلام یہ ہے اس بارے میں، فلا اتبع علی المعذور، معذور پر کوئی عتاب نہیں، معذور پر کوئی عتاب نہیں، واللہ تعالی عالم بالعذر، اور اللہ عذر زیادہ جانتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کی چھپی چیزیں جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گمراہ پیر کہے کہ ہمارے اوپر جماعت نہیں ہے نا، لوگوں سے ملنا جلنا، جمعہ وغیرہ سارے معاملات، ہم دین و دنیا کے سارے معاملات سے نا مرفوع القلم ہیں، ہم پر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا ہے، اور بہانہ یہ کرے کہ جائیں گے تو لوگوں سے نا ملاقات کرنی پڑے گی، گناہ کی باتیں کرنا پڑیں گی، اس لیے ہم جاتے ہی نہیں، یہ بہانہ نہ بنائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، دل میں کیا نیت ہے نا، تن آسانی اور عیش پرستی، آرام پرستی مطلوب ہے، یا پھر اللہ کی عبادت میں اور اضافہ کرنا مقصود ہے، خالص عبادت کرنی مقصود ہے نا، اللہ اس سے زیادہ جانتا ہے۔ وَلَكِنَّ الطَّرِيقَ الْعَدْلَ فِيهِ هُوَ الْأَوَّلُ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس میں فرق کرنا آسان نہیں ہے کہ کون جماعت کس وجہ سے چھوڑ رہا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس وجہ چھوڑ رہے ہیں کہ لوگوں سے جو ہے گناہ کی باتیں کرنی پڑیں گی اس لیے نہیں جاتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا لیکن انصاف، لیکن بہتر، عادل، سیدھا طریقہ، صحیح طریقہ اس میں پہلا ہے۔ صحیح طریقہ اس میں کیا ہے؟ پہلا ہے، دو طریقے بتائے نا، صحیح طریقہ اس میں پہلا ہے، کیا ہے؟ بِأَن يُشَارِكَ النَّاسَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ، کے لوگوں کے ساتھ جمعہ جماعتوں میں شریک ہو، وَضُرُوبِ الْخَيْرَاتِ، اور مختلف بھلائیوں کے کاموں میں شریک ہو ان کے ساتھ، وَيُبَايِنَهُمْ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ نا جو ثواب کے کام نہ ہوں ان میں ان سے دور رہے، باینا یباینہ مباینہ، اور ان کے علاوہ جو ہے دور رہے۔ فَإِنْ أَحَبَّ الطَّرِيقَ الثَّانِي، تو اگر کوئی دوسرے طریقوں کو پسند کرے، لوگوں سے ملاقات نہ کرنے کی غرض سے نا خیر کے کاموں میں بھی شریک نہ ہو لوگوں کے ساتھ، اگر کوئی دوسرا طریقہ پسند کرے، بے ينقطع الناس بمرہ، کہ یک بارگی یکسر لوگوں سے تعلقات منقطع کر لے، فَسَبِيلُهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَوَاضِعَ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْفُرُوضُ ثَمَّ، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ نکل جائے، اس کا راستہ نکلنا ہے ایسے مقامات کی طرف کہ جن مقامات میں یہ فروض، ثم، جہاں، ظرف مکان، جہاں یہ فرائض اس پر متوجہ نہ ہوں، اس پر عائد نہ ہوں۔ لأن الطریقہ ثالث، اس لیے کہ تیسرا طریقہ جو بتایا تھا کہ لوگوں میں رہے اور پھر بھی جماعتوں میں شریک نہ ہو، لأن الطریقہ ثالث، اس لیے کہ تیسرا طریقہ، وہو ان یکون مع الناس فی مصر واحد، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہے ایک شہر میں، ولا یحضر جماعۃ ولا جماعہ، اور جمعہ اور جماعت میں حاضر نہ ہو، لعذر یراہ فی ذلک، اس عذر کی وجہ سے جو وہ اس بارے میں دیکھے، من وزر اور طبیعت علیہ، گناہ یا اپنے اوپر کسی نقصان کو، فإنہ یحتاج الی نظر دقیق، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے نظر دقیق کی محتاج ہے، کہ جماعت میں جائے گا تو گناہ راستے میں لوگوں سے ملنے میں وہ گناہ بڑا ہوگا، ہے نا، بنسبت اس کے کہ جماعت میں نہ جائے، اس گناہ سے بچا رہے، یہ نظر دقیق کا محتاج ہے۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہے نا لوگوں سے ملنا پڑے گا، ہم گناہ ہمیں زیادہ ہو جائے گا، جماعت سے اتنا ثواب حاصل نہیں ہوگا جتنا لوگوں سے ملنے میں گناہ حاصل ہو جائے گا، یہ نظر دقیق کا محتاج ہے۔ وعوارض عظیمت، اور عظیم عوارض ہے نا اور موانع کا محتاج ہے۔ حتی یسقط ذالک عنہ، یہاں تک کہ یہ یعنی یہ فرائض اس سے ساقط ہوں، وفی خطر من الغلط، اور اس میں غلطی کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ وہ کیسے اس کو سمجھے گا کہ لوگوں سے میل جول کرے گا جماعت میں جانے کی وجہ سے تو زیادہ اسے گناہ پہنچ جائے گا بنسبت اس کے کہ وہ جماعت میں نہیں جاتا ہے نا، تو لوگوں سے نہیں ملتا تو وہ گناہ نہیں ہوتا۔
فالاولان اسلم و احفظ له، تو پہلے دونوں طریقے اس کے لیے زیادہ سلامتی والے اور زیادہ حفاظت والے ہیں. واللہ ولی الہدایت بفضلی، اور اللہ اپنے فضل سے ہدایت دینے والا ہے. لہذا اس بارے میں جو ہے پہلے دونوں طریقوں کو اپنانا چاہیے، وہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہیں اور اس کی عبادت و ریاضت کو سلامت رکھنے والے ہیں، ہے نا، حفاظت کرنے والے. تیسرا طریقہ جو ہے بڑا خطرناک اور اس میں عظیم خطرے کا ہے نا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو نہ اپنائے. بس جناب.